السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام تلخیص معانی القرآن کی 53ویں نشست میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کی اس نشست میں سورۃ الشورى سورہ نمبر 42 کا خلاصہ پیش خدمت ہوگا۔ سورۃ الشورى مکیہ وجہ تسمیہ۔ اس سورہ کی آیت نمبر 38 میں اہل ایمان کا وصف اور طریقہ بیان کیا گیا ہے کہ ان کے معاملات باہم مشورے سے طے ہوا کرتے ہیں۔ اسی مناسبت سے اس کا نام الشورى رکھا گیا۔ زمانہ نزول یہ سورہ مکی ہے اور مضمون سے اندازہ ہوتا ہے کہ سورہ حامیم السجدہ کے متصلاً بعد ہی نازل ہوئی ہے۔ مرکزی مضمون کفار و مشرکین کی معاندانہ سرگرمیوں پر ضرب کاری لگائی گئی ہے اور اللہ مذہب سے متعلق واقفیت کے لیے وحی کی اہمیت سمجھائی گئی ہے۔ اگر کوئی قرآن جیسی مبنی بر حقیقت کتاب پر یقین نہیں کرتا ہے تو انہیں آخرت کے عذاب سے دوچار ہونے کو تیار رہنا چاہیے۔ تعداد آیات اس سورہ میں 53 آیات ہیں۔ آیت نمبر 1 سے 2 حروف مقطعات پر مشتمل ہے جن کے معنی مطلب اللہ ہی بخوبی جانتا ہے۔ آیت نمبر 3 سے 4 میں وہی تمام نبیوں کے پاس اللہ ہی کی طرف سے نازل ہوتی رہی ہے۔ پیغام تمام نبیوں کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہی اترتا رہا ہے۔ آپ کے پاس بھی اللہ ہی وہی نازل فرما رہا ہے جو غالب و حکیم ہے، جس کی سلطنت آسمان و زمین کو محیط ہے۔ آیت نمبر 5 اور 6 میں شرک کی خطرناکی بیان کی گئی ہے۔ شرک کی وجہ سے آسمان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو سکتا ہے، مگر اللہ کی شان رحمت اور فرشتوں کی تسبیح و طلب مغفرت کی برکت سے آسمان تھما ہوا ہے۔ حقیقی ولی و کارساز تو اللہ ہی ہے۔ محض تبلیغ دین متین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ ہے۔ زور زبردستی سے کسی کو منوانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری نہیں ہے۔ آیت نمبر 7 سے 10 میں زبان عربی میں نزول قرآن کا مقصد اہل مکہ اور گرد و نواح کے باشیوں کو نصیحت و تنبیہ اور قیامت کے دن سے ہوشیار کرنا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر کے کچھ لوگ جنت کے حقدار اور انکار کر کے جہنم کا مستحق ہوں گے۔ اللہ تمام لوگوں کو ایک ہی راہ پر چلا سکتا تھا، مگر بندوں کو اختیار دیا گیا کہ اپنی منزل خود ہی مقرر کر لیں۔ قیامت کے دن ظالموں کا نہ کوئی ولی ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ ولی تو صرف اللہ ہی ہے جو حیات و موت کا مالک اور ہر چیز پر قادر ہے۔ چونکہ تمام تر اختلافات کے فیصلے وہی کرے گا، اس لیے اسی کی جانب رجوع کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 11 سے 12 میں اس حقیقت کو سمجھایا گیا ہے کہ جس طرح آسمان کا جوڑا زمین ہے، اسی طرح اللہ نے انسانوں اور جانوروں کو بھی جوڑا جوڑا بنا کر روئے زمین پر بکھیر دیا ہے۔ چونکہ آسمان و زمین کی کنجیاں اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں، لہذا وہی روزی سے متعلق کمی بیشی کا تعین اپنے حکمت کے مطابق کرتا ہے۔ آیت نمبر 13 سے 16 میں تمام رسولوں سمیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اختلافات سے دور رہنے اور خالص دین کے قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ویسے اللہ تعالیٰ اپنے بعض بندوں کو اپنی رحمت سے مقام قرب عطا فرما کر فائز المرام بنا دیتا ہے۔ علم آ جانے کے بعد فرقہ بندی ضد و ہٹ دھرمی کا نتیجہ ہے، جس سے اہل کتاب دوچار ہوئے تھے اور شکوک و شبہات میں پڑھ کر
اپنی عاقبت خراب کر لیے تھے۔ اہل ایمان کو ان کی روش اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ دین کی خالص دعوت اور اس پر استقامت کا حکم دیا گیا ہے۔ دلائل کے واضح ہو جانے کے بعد اگر کوئی بات ماننے کو تیار نہ ہو تو حجت و بحث کا خاتمہ ہو اور نزاعی مسئلہ کو اللہ کی عدالت میں پیش کر دیا جائے، جہاں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی فیصلہ ہوگا۔ آیت نمبر 17 سے 20 میں قرآن جیسی مبنی بر حقیقت کتاب کے ذریعے بروز قیامت میزان عدل قائم کیے جانے کی خبر دی گئی ہے۔ بے ایمان لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، جبکہ اہل ایمان قیامت و میزان کا اقرار کرتے ہیں۔ حالانکہ انکار قیامت سری گمراہی و ضلالت ہے۔ رزق کا معاملہ خالص اللہ کی مشیت پر موقوف ہے، تو جو صرف دنیا کا طلبگار ہے اللہ اسے دنیا میں ہی عطا کر دیتا ہے اور آخرت کی سرخروئی سے محروم کر دیتا ہے، جبکہ آخرت کے طلبگار کو آخرت میں بھی بھرپور عطا کیا جائے گا اور دنیا بھی کچھ نہ کچھ انہیں دی ہی جاتی ہے، لہذا آخرت ہی کو اپنا نصب العین بنانا چاہیے۔ آیت نمبر 21 سے 28 میں مشرکوں کے لیے آخرت کی تباہی مقدر ہے۔ ظالم کو ظلم کی سزا بھگتنا پڑے گی، البتہ اہل ایمان کو فضل الہی سے جنت عطا کی جائے گی۔ تقاضۂ قرابت ہے کہ تمام تر دل آزاریوں کے باوجود دعوت دین کی بے لوث سرگرمیاں جاری رکھی جائیں اور اس پر اجرت کا طلب گار نہ ہوا جائے۔ باطل کو نیست و نابود کرنے والا اور حق کو ثبات بخشنے والا اللہ ہی ہے۔ وہ بندوں کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشتا اور گناہوں کو معاف بھی کر دیتا ہے۔ چونکہ اللہ بندوں کے حالات سے واقف ہے، اس لیے وہ مقرر مقدار میں روزی عطا کرتا ہے۔ اگر تمام بندوں کے رزق میں فراخی عطا کر دیتا تو لوگ روئے زمین میں فتنہ و فساد کا بازار گرم کر دیتے۔ اللہ کی کارسازی دیکھو کہ وہ رحمت کی بارش بھیج کر مایوسیوں کی نومیدی کو ختم کر دیتا ہے، مایوسیوں کو امید میں تبدیل کر دیتا ہے۔ آیت نمبر 29 سے 31 میں اس حقیقت کو واضح کیا گیا ہے کہ جس طرح حالات و قوائف کے مد نظر روزی دی جاتی ہے، اسی طرح مصائب و آلام بھی خاص اسباب و ضوابط کے تحت ہی نازل ہوتے ہیں۔ مصائب بھی انسان کے کرتوت بد کا ہی نتیجہ ہوا کرتی ہے، حالانکہ اللہ بے شمار خطاؤں سے چشم پوشی بھی کرتا ہے، لیکن اگر اللہ گرفت کرنا چاہے تو اس کی پکڑ سے کوئی بھاگ بھی نہیں سکتا ہے۔ آیت نمبر 32 سے 35 میں بعض کرشمہ قدرت کا تذکرہ ہے۔ سمندروں میں چلنے والے پہاڑوں جیسے جہاز نشانی قدرت ہے۔ اس میں صابر و شاکر کے لیے درس عبرت ہے۔ جو سراپا اللہ کی مشیت پر موقوف ہے، وہ چاہے تو ساحل سمندر پار لگا دے اور چاہے تو غرقاب کر دے، کوئی اس کی مشیت و ارادہ میں دخل انداز نہیں ہو سکتا ہے۔ آیت نمبر 36 سے 43 میں دنیا کی نعمت کو چند روزہ بہار سے تعبیر کیا گیا ہے، البتہ اخروی انعام کو دائمی قرار دیا گیا۔ اخروی کامرانیوں سے سرشار ہونے والے خوش نصیبوں کے چند اوصاف حمیدہ کا تذکرہ ہے کہ وہ کبیرہ گناہوں سے بچتے، غصہ کو پی جاتے، رب کی دعوت پر لبیک کہتے، اقامت صلاۃ کرتے اور تمام تر معاملات آپس کے صلاح و مشورے سے حل کر لیتے ہیں، اور اللہ کی جانب سے عطا کردہ روزی میں سے خرچ کرنے میں کوتاہی نہیں کرتے ہیں، ظلم کا بدلہ لینے میں زیادتی نہیں کرتے۔ ایسے اوصاف کے حامل لوگ لائق مذمت نہیں، البتہ ظالم اور ناحق سرکشی کرنے والے دردناک عذاب سے دوچار ہوں گے۔ ویسے صبر کرنا اور معاف کر دینا بڑی عظمت و ہمت کا کام ہے، بڑا عزم حوصلہ والا عمل ہے۔ آیت نمبر 44 سے 48 میں ظلم و ضلالت کا انجام جہنم بیان کیا گیا ہے۔ مجرم و گنہگار بروز قیامت ذلت و ندامت کی وجہ سے
نظر سرنگوں کیے ہوئے کنکھیوں سے عذاب دیکھ رہے ہوں گے، جس پر اہل ایمان بول پڑیں گے آج یقیناً وہ لوگ خسارے میں ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے متعلقین کو دنیا میں خسارے میں ڈال رکھا تھا، اب یہاں اس کا کوئی پرسان حال نہیں۔ پس اے لوگو، آمد قیامت سے قبل حکم الہی مان لو، ورنہ رسول کا کام محض پیغام رسانی ہے۔ مگر لوگوں کا حال عجیب ہے کہ جب رحمت الہی میسر ہوتی ہے تو پھولے نہیں سماتے، اور جب کرتوت بد کے نتیجے میں مصیبت لاحق ہوتی ہے تو ناشکری پر اتر آتے ہیں۔ آیت نمبر 49 سے 50 میں زمین و آسمان کا مالک اللہ ہی ہے، لڑکا اور لڑکی عطا کرنا اسی کے اختیار میں ہے، اور ان دونوں سے محروم کر کے بانجھ بنا دینا بھی اسی کی قدرت ہے، جو در حقیقت صفت علیمی و قدیری کا فیضان ہے۔ آیت نمبر 51 سے 53 میں ایک بہت بڑی حقیقت کا اظہار ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان سے صرف 3 صورتوں میں بات کرتا ہے۔ انسان سے اللہ کے بات کرنے کی صرف 3 صورتیں ہوتی ہے۔ نمبر 1، دل میں بات ڈال دینا۔ نمبر 2، پردہ کے پیچھے گفتگو کرنا۔ نمبر 3، فرشتوں کو بھیج کر بات کرنا۔ نزول قرآن سے قبل رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نہ کتاب جانتے تھے اور نہ ایمان کو پہچانتے تھے۔ یہ تو محض اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیضان ہے کہ اس نے نور ہدایت بخش کر صراط مستقیم پر گامزن فرما دیا۔ تمام اچھے اور برے معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں۔ الہ العالمین ہم جملہ مسلمانوں کو اور تمام انسانوں کو کتاب اللہ کی آیات سمجھنے اور اسی روشنی میں صحیح عقیدہ اور صحیح اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرما، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔